اس نے مجھے میسج کیا کہ میں یہاں جامعہ والی گلی میں کھڑا ہوں تو یہاں پہ آؤ. جب میں وہاں گئی ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ یہ سامنے گھر ہے, یہاں بیٹھ کے بات کرتی, یہاں کوئی کھڑا ہمیں دیکھ نہ لے. میں اس کے ساتھ وہاں گئی ہوں, اس نے اندر جا کے لاک کر لیا اور زیادتی کرنا شروع کر دیا. اسے میں نے کافی سمجھایا, منع بھی کیا کہ جب ہمارا نکاح ہونا ہے پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو. اس نے میری نہیں سنی اور میرے ساتھ زندہ کرتا رہا زبردستی. کہ نمبر پہ کال آئی ہے, مدثر چیمہ لکھا ہوا تھا. اس نے کال اٹینڈ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں بولا اور جا کے دروازہ کھول دیا. 2 لڑکے تھے, شہزاد اور مدثر, وہ دونوں اندر آئے ہیں. میں نے باہر بھاگنے کی کوشش کی ہے, مدثر نے میرا بازو پکڑا, مجھے سامنے والے کمرے میں گرایا. تو اس طرح سے دھمکیاں دے کے اس نے میرے کپڑے اتار دیے ہیں. اور شہزاد جو ہے اسے وہ حاجی صاحب کہہ رہا تھا, اسے کہتا ہے حاجی صاحب پہلے آپ کر لیں. شہزاد جو ہے وہ مجھ سے زنا کرنے لگ گیا, میرا سانس گم ہونے لگ گیا. جب حالت خراب ہوگی تو مدثر کہتا ہے شہزاد کو چھوڑ دو, مرنے لگی. اور ایسے ہی چھوڑ کے وہ مجھے بھاگ گئے. کہ ماما نے بھی ہاتھ جوڑے ہیں, سب نے میرے آگے ہاتھ جوڑے ہیں, ہمارے بیٹے کا نام نہ لینا, آج ہی آپ کا نکاح کرواتے ہیں. اور عاصم پھر اسی دن سے بھاگ گیا, نہ اس نے نکاح کیا ہے, رابطے بھی سارے ختم کر دیے. کزن میں کون سا کزن ہے؟ پھپھو کا بیٹا ہے, ماموں کا بیٹا ہے؟ میری ماما کے ماموں کا بیٹا ہے. ماما کے ماموں کا بیٹا ہے. اچھا, تو کب سے جانتے ہو ایک دوسرے؟ ہم لوگ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک ساتھ ہی ہماری اسکولنگ تھی, کالج بھی ایک ہی تھا. اس کے بعد پھر میں لاہور آ گئی 2 سے 3 سال. جب اس کے بعد 1.5 سال ہوئے مجھے واپس گئے ہوئے گجرانوالا, تب ہماری بات چیت شروع ہوئی. اس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں. اس نے بھی اپنے گھر بات کی, میں نے بھی گھر بات کی, اور ہماری بات چیت ہوتی تھی. میرے پاپا نہیں مانتے تھے اس کے لیے, اور اس کے گھر بھی کچھ لوگ تھے, اس کے بڑے بھائی نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ کام کیا کرتا تھا؟ وہ PC ہوٹل میں جاب کرتا تھا. بس ہماری پہلے بھی خاندان میں کافی لڑائیاں وغیرہ چل رہی تھی, اس وجہ سے پاپا نہیں مانتے تھے کہ میں نے ادھر رشتہ نہیں دینا. PC ہوٹل میں وہ جاب کرتا تھا, اور بدھ والے دن وہ آیا 2 اگست کو, اور اس نے مجھے میسج کیا کہ میں یہاں جامعہ والی گلی میں کھڑا ہوں, ہماری گلی کے ساتھ ان کی گلی ہے اور ساتھ والی جامعہ والی گلی ہے, تو یہاں پہ آؤ, کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں آمنے سامنے کہ کس طرح سے منانا ہے, کیونکہ گھر میں مجھے بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے. دونوں کی خواہش تھی ایک دوسرے سے شادی؟ جی, دونوں نے گھر میں بات کی ہوئی تھی. جب میں وہاں گئی ہوں, کہتا ہے یہاں پہ کوئی کھڑا ہمیں دیکھ نہ لے. میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گئی تھی, اسے آدھے راستے سے میں نے واپس بھیج دیا کہ آپ جاؤ گھر. اس نے پھر بھی ہم دونوں کو وہاں کھڑے دیکھ لیا, اسی طرح سے اس نے گھر بھی بتا دیا. جب میں وہاں گئی ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ یہ سامنے گھر ہے, یہاں بیٹھ کے بات کرتی, یہاں کوئی کھڑا ہمیں دیکھ نہ لے. میں اس کے ساتھ وہاں گئی ہوں, اس نے اندر جا کے لاک کر لیا اور زیادتی کرنا شروع کر دیا. اسے میں نے کافی سمجھایا, منع بھی کیا کہ جب ہمارا نکاح ہونا ہے پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو. اس نے میری نہیں سنی اور میرے ساتھ زندہ کرتا رہا زبردستی. اس کے نمبر پہ کال آئی ہے, مدثر چیمہ لکھا ہوا تھا. اس نے کال اٹینڈ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں بولا اور جا کے دروازہ کھول دیا. وہ دونوں 2 لڑکے تھے, شہزاد اور مدثر, وہ دونوں اندر آئے ہیں. میں نے باہر بھاگنے کی کوشش کی ہے, اس نے مدثر نے میرا بازو پکڑا, مجھے سامنے والے کمرے میں گرایا. کہتے میں تمہیں فائر مار دوں گا, یہ میرا ہی گھر ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلنا. کوئی اسلحہ وغیرہ تھا اس کے؟ پاکٹ میں بس اس نے ہاتھ ڈالا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے کچھ بھی اس کے پاس. تو اس طرح سے دھمکیاں دے کے اس نے میرے کپڑے اتار دیے ہیں. اور شہزاد جو ہے اسے وہ حاجی صاحب کہہ رہا تھا, اسے کہتا ہے حاجی صاحب پہلے آپ کر لیں. اور مدثر نے میرے بازو پکڑ لیے ہیں اور میرے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیا, کیونکہ میں چلا رہی